السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسی میں شروع دن سے کوئی تضاد نہیں ہے۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ٹڈی دل کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت بڑی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی شعبے کو سائنسی خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نجی شعبے میں پن بجلی کے منصوبوں کے لیے نظر ثانی شدہ سیکیورٹی پیکج دستاویزات کی منظوری دی ہے۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث پابندی کے شکار تمام فضائی کمپنیوں کے طیاروں کو پاکستان کے داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے باعث 148 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 4000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان نے سال 2019 میں دہشت گردی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے تضادات پر مبنی اور محدود قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیاں خطے کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاست دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران سوپور میں 2 مزید کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل تنازع کے لیے عالمی انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فوری طور پر لاک ڈاؤن نافذ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتنی زیادہ آبادی کے ہوتے ہوئے زیادہ عرصے تک مکمل لاک ڈاؤن لگانا ممکن نہیں، کیونکہ ہمیں لوگوں کو کورونا وائرس اور بھوک سے بھی بچانا ہے، لہٰذا اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس عالمگیر وبا سے مؤثر طور پر نمٹنے کی غرض سے سہولیات کی مکمل معلومات اور تفصیلات کے حصول کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کی روک تھام کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کی غرض سے عوام کو قائل کرنے کے لیے ٹائیگر فورس تعینات کی گئی ہے۔ کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے، کتنی نہیں کی جا رہی، تو اس کے اوپر ایک تو ہم نے یہ والنٹیئر فورسز، ٹائیگر فورس، ان سب کو ہم نے لگا دیا۔ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے، وہ تھک چکے ہیں، تو ان کو لگا دیا ہے ایس او پیز کے اوپر، لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے۔ اوپر سے ہمارے جو این سی او سی میں ہاٹ اسپاٹس دیکھ رہے ہیں، سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے، لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ مستقبل کے لاہے عمل کے بارے میں حکومتی ترجیحات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی اور زرعی شعبوں کو ترجیح دے کر کم شرح سود پر لوگوں کو سستے گھروں کی فراہمی کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتی شعبے کے احیاء اور اس کے پھیلاؤ کے لیے ہزاروں اقسام کے خام مال پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ایس او پیز کے ساتھ سیاحتی شعبے کو دوبارہ کھولنے کے لیے کوششیں جاری ہیں تاکہ اس شعبے سے وابستہ افراد کا روزگار بچایا جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے احساس پروگرام شروع کیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ مستحق کنبوں میں شفاف انداز میں 140 ارب روپے تقسیم کیے۔ فلاحی ریاست کے بارے میں اپنے ویژن کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک کے مختلف حصوں میں 200 پناہ گاہیں قائم کی ہیں اور ان میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کے تمام حصوں کی مساوی ترقی میں یقین رکھتی ہے اور خیبر پختونخوا میں ضم کیے گئے اضلاع اور بلوچستان کے لیے نئے بجٹ میں وافر رقم مختص کی گئی ہے۔ تاہم انہوں نے صوبوں سے اپیل کی کہ وہ سابقہ فاٹا کے لیے اعلان کردہ این ایف سی ایوارڈ میں سے 3% حصہ فراہم کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے یکساں نصاب تیار کیا ہے جو آئندہ سال مارچ میں نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ٹڈی دل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششوں کا یقین دلایا۔ عمران خان نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ حزب اختلاف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تاہم وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی اور قیادت کا احتساب
ناگزیر ہے۔ سیاسی انتقام کے تاثر کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں اختلاف کے خلاف 90% مقدمات ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے قائم کیے گئے۔ چینی کے حالیہ اسکینڈل کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ معاملے کی تاریخی تحقیقات کی گئی، جن میں یہ بات سامنے آئی کہ 4 سال میں شوگر ملوں کو 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، لیکن انہوں نے صرف 4 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ خارجہ پالیسی میں پی ٹی آئی حکومت کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر آج عالمی سطح پر اجاگر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم کو دیکھ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت 8 لاکھ بھارتی فوجیوں کی تعیناتی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا۔ ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے، اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی۔ بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے، 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ رک نہیں سکتی موومنٹ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ پاکستان امریکی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ امن مذاکرات میں سہولت کے لیے ہمیشہ تیار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان کے امن میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ سابقہ حکومتوں کے ساتھ موجودہ حکومت کی کارکردگی کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسابات جاریہ کا خسارہ 20 ارب ڈالر سے کم کر کے صرف 3 ارب ڈالرز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی تو اسٹیٹ بینک سے لیے گئے قرضوں کا حجم 60 کھرب روپے تھا، اب یہ حجم 0 تک لایا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلانے کے عزم کا اعادہ کیا، جہاں میرٹ اور قوانین کی پاسداری ریاستی شعار تھے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے گندم، کپاس اور چاول کے اہم فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں آج گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت چین نے زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون کے تحت انسانی وسائل کی ترقی پر بھی توجہ دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نامیاتی کھیتی باڑی کے فروغ کے لیے تحقیقی مرکز کے قیام پر بھی غور کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت کو صحت اور بنیادی ڈھانچے پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے عوام میں کورونا وائرس کے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے علاقائی زبانوں میں آگاہی مہم کے آغاز کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے حکومت کی ملکی اور بین الاقوامی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت پر اظہار تشویش کیا۔ پاکستان اور سری لنکا نے کرونا وائرس اور دیگر چیلنجوں سے نمٹنے، مواقع سے فائدہ اٹھانے اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج وزیراعظم عمران خان اور سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور دیگر کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سری لنکا کی کوششوں کو سراہا۔ بعد میں وزیر اعظم عمران خان نے 1124 میگا واٹ کے کوہالا پن بجلی منصوبے پر سہ فریقی معاہدے کی دستخطی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عوام کو سستی بجلی کی فراہمی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں چینی سفیر یاو چنگ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے منصوبے میں 2 ارب 50 کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے سے آزاد جموں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نجی شعبے میں پن بجلی کے منصوبوں کے لیے نظر ثانی شدہ سیکیورٹی پیکج دستاویزات کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں کپڑا، سینیٹری مصنوعات، LED ٹی وی، پیڈ لاکس اور کمبلوں سمیت سمگل شدہ اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی یا اس کے مکمل خاتمے کے حق میں بھی فیصلہ کیا گیا۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تکنیکی ضمنی گرانٹ میں کی 5 تجاویز کی منظوری بھی دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے عوام پر زور دیا کہ کرونا وائرس کی وبا کو شکست دینے کی غرض سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باعث کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ میں امید یہی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علاقے جن کو کہ ہاٹ سپاٹ قرار دیا گیا ہے وہ اگلے چند روز میں اپنی پوری ڈسپلن کے ساتھ اپنی ان ایس او پیز پہ عمل کریں گے، اسی طرح سے شکست دینی ہے اس موذی مرض کو۔ قومی سلامتی ڈویژن کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے امید ظاہر کی ہے کہ خصوصاً خلیجی ملکوں میں تمام پاکستانی محنت کش آئندہ چند ہفتوں میں وطن واپس آ سکیں گے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام فضائی کمپنیوں کے طیاروں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے اور اس مہینے کی 26 سے 30 تاریخ تک ملک میں 270 پروازیں اترنے کی توقع ہے۔ 26 جون سے 30 جون کے درمیان 270 پروازیں وعدے کے مطابق پاکستان آئیں گی اور اس میں لگ بھگ 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آ پائیں گے۔ ابھی ہم نے کوئی 25 ہزار سے 26 ہزار کے قریب پاکستانی نئی پالیسی کے اطلاق کا جو ہفتہ تھا اس میں ہم لانے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ صحیح طرح آپ کو اس کا ایفیکٹ 25 جون کے بعد نظر آئے گا۔ بہت زیادہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 4000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,92,970 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 71,191، سندھ میں 74,070، خیبر پختونخوا میں 23,887، بلوچستان میں 9,817، اسلام آباد میں 11,710، گلگت بلتستان میں 1,365 اور آزاد کشمیر میں 903 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں 148 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,903 ہو گئی ہے۔ اس دوران 21,835 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 81,307 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 95 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وبا سے اب تک 4,85,000 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 24 لاکھ جبکہ 1,24,294 سے زائد اموات کے ساتھ سر فہرست ہے، اور برازیل میں متاثرہ افراد کی تعداد 11 لاکھ ہے اور 53,895 اموات کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ وبا سے 52 لاکھ مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے سال 2019 کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی دہشت گردی کے بارے میں سالانہ رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ دہشت گردوں کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں پاکستان کی کوششوں سے متعلق تضادات پر مبنی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ رپورٹ میں خطے میں القاعدہ اور اس کی وجہ سے دنیا کو درپیش خطرے کے خاتمے میں پاکستان کے اہم کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کا اعتراف کیا گیا ہے، تاہم رپورٹ میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف پرعزم کارروائیوں میں کالعدم گروہوں اور تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے محفوظ ٹھکانے کے حوالے سے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو خود دوسرے ممالک میں مقیم اور ان کی مالی مدد سے چلنے والے تحریک طالبان پاکستان اور داعش جیسی کالعدم تنظیموں اور دیگر گروہوں کی دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اثاثے منجمد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی پابندیوں کے نظام 1267 کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ FATF کے لاہ عمل پر عمل درآمد کر رہا ہے اور اس حوالے سے بڑے پیمانے پر باضابطہ اصلاحات کر چکا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد میں 50% کمی کا حالیہ بھارتی عمل ان بھارتی بھونڈی کوششوں کا حصہ ہے جس کے ذریعے وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی اور بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ٹیلی ویژن پر نشر اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے ابتدائی بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے لیے یہ مشورہ بہتر ہوگا کہ وہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی قیمت پر انحاف کرنے کے بجائے اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل پر توجہ دے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کرتا آیا ہے کہ بی جے پی حکومت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں سے علاقائی امن و استحکام کو خطرے سے دوچار کر رکھا ہے۔
جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے حالیہ ہنگامی آن لائن اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید و حمایت کی ہے۔ آسیان نے اسلامی تعاون تنظیم کے نام ایک مراسلے میں کہا کہ جموں و کشمیر کی زمینی صورتحال انتہائی تشویشناک اور کشمیری عوام کے مصائب و مشکلات میں فوری کمی کی متقاضی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں بھارت کی طرف سے شروع کیے گئے لاک ڈاؤن سے اب تک کشمیریوں کو سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا، کیونکہ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے پر اپنا تسلط مضبوط کرنے اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ مکمل الحاق کے لیے مذموم اور گھناؤنی سازشیں شروع کر رکھی ہیں۔ خط کے مطابق بھارت کی کشمیر پر قبضے اور الحاق کی سوچ سے بھارت میں کورونا وائرس کے بحران پس منظر میں چلا گیا ہے، جس سے نمٹنے میں وہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی میں سوپور میں آج محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ فورسز نے نوجوانوں کو ہردیشرا کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے اسی طرح کے ایک آپریشن کے دوران ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں سے 600 نوجوان گرفتار کر لیے۔ دریں اثنا سابق بھارتی وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر رہنما پی چدمبرم نے اپنے ٹویٹس میں بھارت چین محاذ آرائی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کے برخلاف یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ چین نے رواں برس اپریل جون میں لداخ کی گلوان وادی کی پرانی پوزیشن تبدیل کر دی ہے۔ چدمبرم نریندر مودی کی طرف سے جمعے کے روز دیے گئے بیان کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ چین نے مسئلہ فلسطین کے معقول حل کے لیے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ مسئلے کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہ ہو اس وقت تک خطے کا امن اور سلامتی فریب ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل اور بین الاقوامی تعلقات میں عدل و انصاف طور امتیاز ہے اور تاریخ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چین 1967 کی حدود کے مطابق فلسطین کی خود مختار ریاست کے قیام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ادھر فلسطین اسرائیل الحاق کے منصوبے کے خلاف اقوام متحدہ میں استصواب رائے کے لیے مسودہ قرارداد دلانے کی غرض سے اقوام متحدہ سے رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ ریاض المالکی نے رام اللہ میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خلاف قرارداد پر بنیادوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی عہدیداران نے کہا کہ وہ بدھ سے الحاق کا عمل شروع کریں گے۔ منصوبے کا مقصد مغربی کنارے اور اس میں یہودیوں کی آباد کاری ہے۔ جاپان نے فیصلہ کہا ہے کہ اس نے 2 مقامات پر زمینی امریکی میزائل دفاعی نظام کے منصوبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹوکیو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاپان کے وزیر دفاع تارو کونو نے کہا کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے کچھ خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پی سی بی کے ترجمان کے مطابق یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا، جس کی صدارت چیئرمین پی سی بی احسان مانی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں پی سی بی کی سالانہ بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے مزید ترقی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے انتظامات اور میچ فکسنگ کے نئے قانون کے مسودے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے اسپنر کرس گرین کا باؤلنگ ایکشن کلیئر قرار دیا گیا ہے۔ کرس گرین کے باؤلنگ ایکشن کو رواں سال کے شروع میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ کرس گرین کو بھرپور تیاری کے بعد ایک مرتبہ پھر باؤلنگ کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کرس گرین کو غیر قانونی باؤلنگ ایکشن کی وجہ سے بگ بیش لیگ BBL 2019-20 کے دوران سڈنی تھنڈر اسکواڈ سے دستبردار کر دیا گیا تھا اور ان کو غیر قانونی باؤلنگ ایکشن پر 90 دن کی معطلی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام آن لائن پاکستان اوپن شیڈو باکسنگ فٹنس چیلنج 2020 کے مقابلے گزشتہ روز اختتام پذیر ہو گئے۔ گزشتہ روز پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کرنل ریٹائر محمد ناصر اعجاز تنگ نے بتایا کہ ایونٹ کے مقابلے 21 جون کو اختتام پذیر ہونے تھے، لیکن اولمپک ڈے کے باعث یہ مقابلے 3 دن کے لیے مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ پاکستان روپ سکیپنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ آن لائن قوم روپ سکیپنگ کوچنگ کورس ہفتے سے شروع ہوگا۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن اور ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے زیر اہتمام 2 روزہ آن لائن سیف اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ سیمینار 4 جولائی سے شروع ہوگا۔
آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش کیے جائیں گی تجارتی خبریں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کی وزارت کو آموں کی برآمدات میں اضافے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے. سفارتکاری کے ذریعے آموں کی برآمدات میں اضافے کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آموں کی برآمدات میں اضافے کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش کی غرض سے ویلیو ایڈیشن اور مارکیٹنگ کی مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے تازہ ترین قرضوں کے مد میں $1 ارب موصول ہوئے ہیں. یہ بات اسٹیٹ بینک نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہی. پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں قربانی کے جانوروں کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع منتقلی کے تناظر میں مویشیوں کے داخلے پر فیس عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے. ان کا بنیادی مقصد کورونا وبا کے دوران لگنے والی مویشی منڈیوں کے حوالے سے انسانوں کو کورونا سے بچانا ہے. کمشنر بہاولپور ڈویژن کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر بین الاضلاعی مویشیوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹیکس لگایا گیا ہے، جس کے تحت بڑے جانوروں پہ $500 فی کس اور چھوٹے جانوروں پہ $100 فی کس لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ یہ ٹیکس یہ کنٹریکٹرز یا ٹھیکیداروں کے ذریعے وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے مینیجنگ کمپنیز کے اپنے عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شفافیت کے ساتھ اس ٹیکس کو کلیکٹ کریں تاکہ کہیں بھی بدعنوانی کا عنصر پایا نہ جائے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 325 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,709 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 168 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 195 ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا. آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 19 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 355 کمپنیوں کے حصے کا لین دین ہوا، جس میں سے 100 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ، 929 میں کمی، جبکہ 26 کمپنیوں کے حصے میں قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید $165.68، قیمت فروخت $169.53، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $205.51، قیمت فروخت $210.32، یورو قیمت خرید $186.26 اور قیمت فروخت $190.59، اور سعودی ریال قیمت خرید $44.11، قیمت فروخت $45.24۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $88,134 رہی۔ تجارتی خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ گوگل اپنی ڈیفالٹ سیٹنگز میں تبدیلیاں لا رہا ہے، جس کے بعد صارفین کا جمع کردہ ڈیٹا ایک خاص مدت کے بعد از خود حذف کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ان تبدیلیوں کے بعد ویب سائٹ پر کی گئی ریسرچ اور پیجز کلیکشن ڈیٹا وغیرہ 18 ماہ بعد ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب ہسٹری دیکھے کے لیے گئے کلپ اور اس کی مدت کی معلومات بھی 36 ماہ میں حذف کر دی جائیں گے۔ یونانی ماہرین نے گٹھیا کی قدیم دوا کولیچسن کو کورونا وائرس کے علاج میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آن لائن اوپن ایکسیس میڈیکل ریسرچ جرنل جاما نیٹ ورک اوپن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق یہ طبی آزمائش کورونا وائرس سے متاثرہ 105 افراد پر کی گئی، جس میں تمام مریضوں کو دیگر روایتی ادویہ استعمال کرائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے 55 افراد نے کولیچسن نہیں لی، جبکہ 50 مریضوں نے معمول کی دواؤں کے ساتھ کولیچسن کی ایک گولی روزانہ 3 ہفتے تک استعمال کی۔ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہنے والے اس مطالعے میں کولیچسن استعمال نہ کرنے والے مریضوں میں سے 7 کی حالت مزید خراب ہو گئی، جبکہ روزانہ 1 گولی کولیچسن لینے والے مریضوں میں سے صرف 1 کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاپ موسیقی کے بے تاج بادشاہ، معروف گلوکار، کمپوزر اور ڈانسر مائیکل جیکسن کی آج 11ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی پر ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاص کی یہ رپورٹ۔
پاپ میوزک کے بادشاہ، مشہور گلوکار، مصنف، کمپوزر اور ڈانسر مائیکل جیکسن کی 11ویں برسی آج منائی گئی۔ مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکہ کے شہر گیری میں پیدا ہوئے اور 5 سال کی عمر میں ہی کیریئر کا آغاز کیا۔ مائیکل جیکسن نے اپنی پہلی سولو البم ٹرننگ اراؤنڈ کے ساتھ شہرت کی بلندیوں کو چھوا، تاہم مائیکل جیکسن کی البم تھرلر نے تمام البمز کا ریکارڈ توڑ کر موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچایا۔ البم تھرلر اب تک دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا البم ہے۔ مائیکل جیکسن کے گانے اور ڈانس کے سٹائل آج بھی ہر عمر کے فرد میں مشہور ہیں۔ مائیکل جیکسن کے انوکھے ڈانس سٹائل کا دنیا میں کافی چرچا رہا اور مون واک نے تو ڈانس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ مائیکل جیکسن دل کے عارضے کے باعث امریکہ میں چل بسے، لیکن ان کی موسیقی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ مائیکل جیکسن کا آخری البم مائیکل جیکسن دس از اٹ تھا۔ 1987 میں بننے والا پاکستان کا مقبول ترین ڈرامہ دھوپ کنارے سعودی عرب کے ناظرین کے لیے پیش کیا جائے گا۔ فن کی دنیا کی خبروں کے بعد اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملک بھر میں موسم کی کیا صورتحال رہی۔ یہ جانتے ہیں ماہر موسمیات حنیف محمد سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش اوکاڑا میں 40 ملی میٹر، جبکہ قصور 35، چنگ 30، ساہیوال 29 اور حافظ آباد میں 22 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم آج رات راولپنڈی، جہلم، چکوال، میاں والی، مری، ایبٹ آباد، مردان، پشاور، کوہاٹ، سری نگر، جموں، پلوامہ، شوپیاں، مظفر آباد، ترال، دیر اور گلگت میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی، دادو اور موہنجو دڑو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے تھے: اسلام آباد 35، لاہور 35، کراچی 38، پشاور 39، کوئٹہ 36، مظفر آباد 37، سری نگر 26، جموں 34، پلوامہ 26 اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسی میں شروع دن سے کوئی تضاد نہیں ہے۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ٹڈی دل کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت بڑی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی شعبے کو سائنسی خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نجی شعبے میں پن بجلی کے منصوبے کے لیے نظرثانی شدہ سیکیورٹی پیکج دستاویزات کی منظوری دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد نصیر، سپروائزر شعبہ اردو نعمان خواجہ، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل سائنس فن اور تجارتی خبریں زنیرہ خالد، کوآرڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ صدیقی، مدیران اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکر اور جاوید خٹک، نگران اعلیٰ عبد الحادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.